اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک خاص عمل پیش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق ہے بے اولادی کے خاتمے سے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ بے اولادی کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت بے اولادی کی پریشانی ان کے اوپر قائم رہتی ہے، کافی عمر ہو جاتی ہے لیکن اولاد کی نعمت یا رحمت رب کریم کی طرف سے نہیں ملتی، تو بہت زیادہ غمگین اور دکھوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اولاد نہ ہونے والے وجوہات کیا ہیں، کون سے ایسے 4 گناہ ہیں جو انسان کو بے اولاد بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ان 4 گناہوں کو کرتے آ رہے ہیں تو ان سے خود کو نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اگر ابھی شادی شدہ نہیں ہیں تو کل آپ کی شادی ہو تو آپ جو ہے اس نعمت سے فائدہ لے سکیں، پا سکیں۔ اور دوسری بات کہ جو افراد پہلے شادی کر چکے ہیں اور ان کو اس وقت تک یہ رحمت اور نعمت نہیں ملی تو ان کو بھی یہ نعمت کا حصول ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اولاد نہ ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ جسمانی طور پر بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن ہم ابھی روحانی طور پر جو وجوہات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ روحانی طور پر جو وجوہات ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے افراد ہمارے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمارا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، میاں بیوی دونوں کے درمیان مکمل میڈیکلی طور پر فٹنس ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کیا کریں۔ اب ہم بتائیں گے کہ اولاد نہ ہونے والے وجوہات کیا ہیں۔ 4 ایسی جرائم، 4 ایسی خطائیں جو کہ اولاد کو انسان پیدا کرنے کا اہل نہیں بچتا۔ اب بظاہر انسان اپنے گناہ چھپ چھپ کے کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کی آنکھ میں تو اس کا گناہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے نصیب کے اندر کسی کے نصیب میں اولاد لکھی جاتی ہے تو ان کو مل جاتی ہے، جن کے نصیب میں درج ہی نہ کی جائے تو پھر وہ رہ ہی جاتے ہیں۔ تو قسمت بدل سکتی ہے آپ کے اعمال کے بدلنے سے۔ تو ابھی ہم بات کر لیں اسی ٹاپک کے اوپر، اولاد نہ ہونے کی وجوہات میں سے 4 گناہ۔ پہلا گناہ جو انسان بہت زیادہ لوگوں کا حق کھانے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، خاص کر کمزور لوگوں کو وہ ناپسند کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ان سے دور رہنا پسند کرتا ہے، ان کو استعمال کر کے پھینکنا پسند کرتا ہے، تو یہ اس طرح کا ایک جرم ہے کہ اللہ پاک کی کائنات کے اندر رہ کر آپ اس کی کائنات کے ساتھ زیادتی اور چلا بازی کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کو آپ کی ذاتی خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو خوشی انسان کو ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے، جو کہ انسان کو نہیں مل پاتی۔ اگر ہم دوسرے گناہ کی بات کریں تو وہ ہے بہت زیادہ حد تک زنا کے کاموں میں انوالو ہونا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ زنا کے کاموں میں عام طور پر انوالو ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک کے طرف سے زوال ان کو لگ جاتا ہے اور وہ اولاد کو حاصل کرنے کے اہل نہیں بچ پاتے۔ اب اگر ہم تیسرے گناہ کی بات کریں تو وہ ہے فراڈ بازی، دھوکہ بازی۔ ہر انسان آج کے دور میں فراڈ بازی، دھوکہ بازی کو ترجیح دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے، ہر بات کے اوپر جھوٹ، ہر سوال پر جھوٹ، ہر ایک مقصد میں جھوٹ اس کی ایک فطرت بن جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس انسان کو اولاد کی نعمت سے محرومی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آخری گناہ کی بات کریں تو وہ ہے نافرمانی، سرکشی۔ جتنا انسان اپنے بزرگوں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو اولاد حاصل کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور وہ بے اولادی کا شکار رہ جاتے ہیں۔ اب ہم نے 4 گناہوں کا ذکر کیا، لیکن اب ہم نے ذکر کرنا ہے کہ تعویذات کی وجہ سے بھی اولاد روک سکتے ہیں، اس طریقے سے بندش کروا کے بھی اولاد روکی جا سکتی ہے، اس طریقے سے آپ نظر بد کر کے بھی اولاد روک سکتے ہیں، جنات کو بھیج کر بھی اولاد روک سکتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، تب ہو سکتی ہیں جب آپ کسی رحمت اور کرم کے سائے کے قریب نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ایک انسان تقوی رکھتا ہے اپنے رب کی ذات پر تو وہ انسان کسی بھی قیمت
کوئی چیز ملے یا نہ ملے وہ اپنے رب کی ناشکری نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی یاد سے آگے نکلے گا۔ کچھ لوگوں کو اولاد جو ملنی ہوتی ہے تو وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے، اور آزمائش پوری کرنے کے بعد ان کو ملتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ ان لوگوں سے لی جاتی ہوتی ہے جو بہت زیادہ تقویٰ میں آگے ہوتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ حد تک صبر اور شکر کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ یہ اپنے مائنڈ کے اندر لے کر چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو دیں لے لیں، جو نہ دیں ان کا پھر بھی احسان مانیں، اور یہی مان لیں کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، تاکہ آپ کا اور اپنے رب کے ساتھ تعلقات کبھی کمزور نہ پڑیں اور کسی قسم کے فتنے یا وسوسے سے آپ خود کو بچا سکیں۔ اب یہاں تک بتا دیا گیا کہ کس طریقے سے انسان کے 4 ایسے گناہ جو اس کو اولاد سے بہت زیادہ محروم رکھتے ہیں، اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ حد تک کمزور پڑ جاتے ہیں، اور انسان کے پاس طاقت، جسمانی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھی کہ اس طریقے سے بے اولادی کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ اب آخر غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطی خطا ہو چکی ہے، اب اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو توبہ کے راستے پر لے کر جانا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اس کی خالی جھولی کو آباد کر دے۔ اب توبہ کا طریقہ بہت سمپل بھی ہوتا ہے اور بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ سمپل ان کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتے ہیں، مشکل ان کے لیے ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گناہ ہو گیا، اب تو بس کچھ بچنا ہی نہیں، اب تو بس مر ہی جائیں گے، اب تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں اور میری ذات پہ کامل یقین رکھو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ انسان ہیں اور آپ سے خطائیں، کوتاہیاں، جرائم ہو سکتے ہیں، اور میں رب ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں ضرور آپ کی بخشش کر سکتا ہوں اگر آپ آئندہ کے لیے گناہوں سے خود کو محفوظ کریں تو۔ اب یہ بات ضرور ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ اولاد کے حوالے سے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس طریقے سے کریں گے؟ تو آپ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 10 منٹ بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا صمد، یا رؤوف، یا واجد، یا رزاق، یا مقیت، یہ لفظ آپ کی زبان پر جاری ہونے چاہیے۔ یہی وہ لفظ ہیں جو 10 منٹ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اپنے پاس نوٹ کر لیں گے ایک جگہ پر، تاکہ جب آپ نماز کے بعد پڑھیں، نوافل توبہ پڑھنے کے بعد، تو یہ لفظ آپ کو یاد رہیں، اور اسی طریقے سے جیسے میں نے پڑھا اسی طریقے سے آپ بھی پڑھیں گے، اور پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کے اندر آپ نے اپنے جو پچھلے جرائم اور خطائیں تھیں ان کا مکمل اقرار کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو آپ سے پچھلی خطائیں کوتاہیاں ہوئی ہیں دوبارہ آپ کی زندگی میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی یا خرابی نہ ہو۔ اب یہ دعا آپ مکمل کریں گے، اس کے بعد آپ دعا کریں گے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اب اس کے بعد آپ چینی لیں گے اور پانی لیں گے، دونوں کے اوپر 70 مرتبہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کلام پڑھ کے دم کریں گے، اور آخر میں 3 مرتبہ آپ سورہ الفیل پڑھ کے دم کریں گے، اور اس کے ساتھ پانی کے اوپر، چینی کے اوپر دم کر دیں گے۔ اور یہ پانی بھی آپ روزانہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد استعمال کریں گے، اور چینی بھی آپ تھوڑی سی، آدھا چمچ آپ نماز فجر کے بعد اور آدھا چمچ آپ نماز عشاء کے بعد چکھیں گے۔ میاں بیوی اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے آپ کی جو خالی جھولی ہوگی وہ سرسبزے کو آ جائے گی، اور اس کے لیے خاص کر جو اولاد کے اصول کے لیے جو صدقات دیے جاتے ہیں، تو اس میں سب سے جو بڑا صدقہ ہوتا ہے وہ یتیموں اور مسکینوں کی کفالت اور ان سے پیار محبت سے برتاؤ کرنا۔ یہ چیز آپ کو بہت جلد صاحب اولاد لوگوں میں داخل کر سکتی ہے۔ ہوپس ہو کہ تمام افراد کو مکمل عمل سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس عمل کو جو آپ کو بتایا گیا تقریباً 41 دن آپ جاری رکھیں گے، اور کسی قسم کے غصے سے، طلق کلامی سے خود کو بچائیں گے، اور ہر قسم کے جرائم اور خطاؤں سے خود کو محفوظ رکھیں گے۔ جتنا زیادہ عاجزی، نفلی عبادت، ذکر و اذکار اور خاموشی کو ترجیح دیں گے، اتنا جلدی اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے آپ صاحب اولاد لوگوں کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ اور جو آپ سے خطائیں ہوئی ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آنے والے حالات میں آپ پر چلتا رہے۔
جزاک اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اپنا نام کومنٹ کریں گے تاکہ آپ سب عمل کی اجازت پا سکیں.